میں بلا تاخیر ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف وکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اظہار خیال اظہار تشکر پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر سعد خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ عصر حاضر میں ایک برننگ ایشو اور ملت اسلامیہ کا جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمارے یوتھ کو مخاطب کر کے نئے نکات کی طرف اشارہ کیا. اور ڈاکٹر صاحبہ نعمانہ کرن صاحبہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے مصروفیات سے ٹائم نکال کے، آج کل بجٹ کے ایشوز ہے تو بڑا کروشل ٹائم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بینگ اے ڈائریکٹر اور ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ تمام مصروفیات کو چھوڑ کے آئی. ڈاکٹر سعد خان صاحب نے بڑے اہم نکات آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ کے ذہنی خوراک کے طور پہ آپ کے حوالے کیے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ زبان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ اردو میں وہاں سپیچ کرتے ہیں، یہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت ایک چھوٹا فیصلہ ہے، مگر اس کے دوررس نتائج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برٹش ایرا میں بر صغیر میں کالونیل سسٹم کی مضبوطی کے لیے انہوں نے بیک جنبش قلم فارسی کو یہاں سے رخصت کیا. اب اس کا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ٹیکنالوجی سے آشنا ہو رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم جب تک انگریزی نہ سیکھے ہمارے بقا کا مسئلہ ہے. بھائی اس جنبش قلم سے آپ باقی تو چھوڑیے، مسلمانوں کی میراث گمشدہ علمی کارنامے فکری ذخائر سے تو آپ ہو گئے محروم. ابھی آپ اقبال اکیڈمی میں بیٹھے ہیں، اقبال کے حوالے سے اقبال کے 9000 اشعار فارسی میں ہیں. آپ اس فیصلے سے اقبال کے اس فکری گنجینے سے محروم ہوئے. اور اب یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے 1964 کہا تو وہ 1964 سمجھتے 64 نہیں سمجھتے 1964 میں کیا ہوا. آپ اردو میں جو رہے سہیں 6000 اشعار ہے، آپ ان سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. آپ سخت کوشی، سخت جانی، مرد آہن، صاحب کردار، یہ ٹرمینالوجیز، یہ اصطلاحات جو ہے آپ ان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. خدا را یہ جو خدا کرے ڈاکٹر سعد خان کا یہ درد کوئی صاحب اختیار بندہ سنے، یا ہماری یہ آرزو کوئی فیصلہ ساز فورم تک پہنچے کہ آپ سٹرینتھن کرے ملت اسلامیہ کی صفوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تعلیمی نصاب، تعلیمی سسٹم، کریکٹر بلڈنگ کی تشکیل نو اور احیاء اور ریوائول کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی تشخص کو کم سے کم بچائے، تو آپ کو آگے بہت کچھ ملے گا. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا، ماشاءاللہ آج کل ڈاکٹر سعد خان صاحب ایسیو کے ثقافتی ریپریزنٹیٹیو بن کے پورے خطے کی، مجھے کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ایسیو کے ایک کانفرنس میں پیپر پڑھنے کا موقع ملا تھا کہ کیا ادب امن پرووائڈ کر سکتا ہے، اس حوالے سے میرا پیپر تھا. تو میں نے آغاز یہ لیا کہ میں نے رومی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا میسج ہے امن کے لیے. رومی نے فلاں شعر بتایا. اس کے بعد لاہور کی گلیوں سے ہوتے ہوئے میں نے اقبال سے پوچھا آپ کے پاس کیا پیغام ہے. پھر جا کے نظامی گنجوئی اور جناب علی شیر نوائی سے ہوتے ہوئے خواجہ حافظ اور خیام اور سعدی سے پوچھا. یہ آپ کے کلچرل ریپریزنٹیٹیو. مجھے ڈاکٹر سعد خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک تجویز ہے. آپ کے پاس 3 سال کا دورانیہ ہے. ہمارا وہ فکری تسلسل جو ظفر حسن ایبک کے خاطرات سے ڈسکنٹینیو ہوا ہے. ظفر حسن ایبک کے خاطرات آپ پڑھیے. یہ بیلٹ
یہ مسلم امت کے ثقافتی، علمی اور سیاسی روٹس کہاں کہاں باہم پیوستے، وہی سلسلہ آگے جا کے ایک تعطل ہے. پھر جب تہران میں ڈاکٹر خواجہ حمید عرفانی صاحب کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے یادداشتیں مرتب کی ہے. اور آپ کو ایک خوشخبری سناتا جاؤں کہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان اس وقت انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر حمید عرفانی صاحب کے ان یادداشتوں کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم شائع کر رہے ہیں. اور حمید یزدانی صاحب وہ عرفانی صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اقبال ایرانیوں کی نظر میں وہ تحریر کیا تھا، بڑا تحقیقی، جو میرے پی ایچ ڈی کے موضوع کا سبب بھی یہی بنا. تو وہ یادداشتیں پھر مختار مسعود صاحب کے یاد ایام، جو تہران میں پوسٹنگ کے دوران انہوں نے یاد ایام مرتب کیے، یا آواز دوست. آپ عصر حاضر میں کوشش کیجئے گا اپنی یادداشتیں مرتب کرے. بخدا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کی پوسٹنگ سے جیسے میں بذات خود وہاں بیٹھا ہوں، اور میں فیل کر رہا ہوں کہ جس درد اور انہماک کے ساتھ ڈاکٹر سعد خان وہاں بیٹھ کے اسلامی یہ جو تنظیم کے ثقافتی روٹس کی آبیاری کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کبھی اقبال کا کانفرنس، نظامی گنجوئی، فرید الدین عطار، حکیم ثنائی غزنوی، یہ ہمارے فکری منابع ہیں. اقبال، رومی، عطار، یہ ہمارے فکری اثاثے ہیں. ان سے اسلامی امت کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کے مواقع، یہ ٹوٹے ہوئے کڑیوں کو دوبارہ باہم ملانے کا ایک فکری تسلسل، یہ سعادت شاید خدا نے ڈاکٹر سعد خان صاحب کے حصے میں لکھا ہے. میں آپ سب کے تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ ہمارا یہ مجموعی فکری تسلسل کا سفر جاری و ساری رہے گا تاکہ ہم زیادہ کامرانی تک پہنچ سکے. اخیر میں ڈاکٹر صاحب کے نظر اقبال کا ایک شعر کہ نہ افغانم نہ از ترک و تتارم، چمنزادم و از یک شاخسارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ من پرورده یک نوبهارم. آپ کو اس نوبہاری کے رکھوالی کی ڈیوٹی دی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اس کے ساتھ سرخرو ہوں گے. جزاک اللہ.